فخر کے نئے ایک انٹرویو کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں. ایک اہم شخصیت ہی سمجھی جائیں گی یقیناً. ان کا تعارف بھی بتائے تو نہیں بنتا، مگر رسم ہے تو کرانا ہوگا کہ سابق وفاقی وزیر بھی رہے ہیں، سینیٹر بھی ہیں، اور بہت پرانے پروگریسو نظریاتی جو باکردار لوگ ہیں. میں ان کا بہت دل سے احترام کرتا ہوں اور ہمیشہ سے کرتا ہوں. مسلم لیگ نون میں اس کی قیادت کے اہم ترین سیاسی مشیر تصور ہوتے ہیں، اور مریم نواز کو تو سیاسی استاد کہلاتے ہیں. جی آپ درست سمجھے. پرویز رشید سے گفتگو کی ہے جو میں یہاں پیش کرنے جا رہا ہوں، مگر اس میں ایک معمولی سی ٹیکنالوجی کا دور ہے، آپ کو پتہ ہے کو غلطیاں بھی ہوتی ہیں. تو ان سے جو پہلا سوال کیا ہے کچھ نیٹ میں پرابلم کی وجہ سے وہ کچھ 2-3 جملے کٹ گئے. میں پیش بھی بتا دیتا ہوں سوال کے ساتھ. میں نے ان سے پہلا سوال پوچھا ہائے دو کے بعد کہ آج کے پاکستان کو، جو میں ہمیشہ کرتا ہوں کہ سوشو پولیٹیکل اکنامک سچویشن اور جو ٹرمائلز ہیں اس میں آج کے پاکستان کو کیسے ڈسکرائب کرتے ہیں، کیسے ایلوبریٹ کرتے ہیں. تو انہوں نے کہانی شروع کی کہ 2013 میں جب حکومت بنی اور نواز شریف نے بلوچستان میں 2 قوم پر جماعتوں کو حکومت بنانے کا موقع دیا. سندھ میں پیپلز پارٹی نے حکومت بنائی، اور کے پی کے میں سنگل پارٹی بھی نہیں تھی اکثریتی کے پی کے میں، تحریک انصاف، مگر اسے موقع دیا اور اس کی حکومت بننے دی. تو یہ جملہ میں نے کہا میں ایڈ کرتا ہوں. آئیے باقی حصہ آپ خود دیکھیے اور فیصلہ کیجیے. پرویز رشید سے گفتگو کا موجود تھا کہ جمعیت علماء اسلام کے ساتھ مل کر، اور ان کی پیشکش بھی موجود تھی، تحریک انصاف کو حکومت سے باہر رکھا جا سکتا تھا. آزاد کشمیر میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. دونوں جگہوں پر ووٹ آف نو کانفیڈنس اناؤنس کر دیا گیا تھا، لیکن نواز شریف صاحب نے اپنی پارٹی کو یہ ہدایت کی کہ کوئی کسی کے خلاف عدم اعتماد نہیں کرے گا، اور تحریک انصاف چونکہ سنگل لارجسٹ پارٹی نہیں ہے لیکن لارجسٹ پارٹی ہے دوسروں کے مقابلے پہ، لہٰذا خیبر پختونخوا میں ہم اس کو پہلے موقع دیں گے کہ وہ اپنی حکومت بنائے. تو یہ ایک جمہوری رویہ تھا جو نواز شریف صاحب نے اختیار کیا. پاکستان کے سیاسی کلچر میں ایک نئی روایت ڈالی جو اس سے پہلے پاکستان کے سیاسی کلچر میں ناپید تھی. لیکن اس کا کیا جواب دیا گیا نواز شریف صاحب کو کہ تحریک انصاف کی حکومت 5 سال اپنے مکمل کرتی ہے، پیپلز پارٹی کی حکومت اپنے 5 سال مکمل کرتی ہے سندھ میں، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی حکومتیں اپنے 5 سال مکمل کرتی ہیں، اور جو ان 5 سالوں کو مکمل کروانے والا ہے اس کے 5 سال مکمل نہیں ہوتے. حکومت تو آپ کی بھی مکمل ہوئی. میں اس شخص کی فرد کی بات کر رہا ہوں جس نے اس اصول کو منوایا، جس نے اس اصول کو تسلیم کر کے دوسروں کو بھی تسلیم کروایا. میں اس شخص کی بات کر رہا ہوں کہ وہ اپنے 5 سال مکمل نہیں کر پایا، لیکن باقی لوگوں نے اپنے 5 سال اس کی وجہ سے مکمل کیے. تو یہ جو سیاست میں ایک اچھا کلچر جس کو ابھی ابتدا جس کی ہوئی تھی اس کو ہم نے پنپنے نہیں دیا، اور جنہوں نے نہیں پنپنے دیا انہوں نے آج کی صورتحال کو جنم دیا ہے. میں آپ کے سوال کے جواب میں اس لیے میں نے کہا تھا کہ مجھے ماضی سے آپ کے سوال کا جواب لے کے آنا پڑا. تو آج کے جو پوچھ رہے، آپ چونکہ پوچھ رہے تھے نا کہ آج کے پاکستان کو، تو آج کا پاکستان آپ جیسا بھی دیکھ رہے ہیں، اگر کوئی اسے اچھا دیکھ رہا ہے، کوئی اسے برا دیکھ رہا ہے، جیسا بھی کوئی اسے دیکھ رہا ہے، کوئی اس کے حق میں ہے، کوئی اس کی مخالفت میں، لیکن جیسا بھی وہ اسے دیکھ رہا ہے اسے یہ ضرور دیکھنا پڑے گا کہ آج کا پاکستان کس نے بنایا. یہ آپ کیسا دیکھ رہے ہیں پہلے یہ بتائیے نا. میں نے تو آپ سے عرض کیا کہ میں تو وہ جو 2013 والا پاکستان تھا وہ میرا آئیڈیل پاکستان تھا، کہ پاکستان میں پارلیمنٹ جو ہے
اور پارلیمانی پارٹیاں جو ہیں اور پارلیمانی سیاست جو ہے وہ پروان پر چڑھے، وہ طاقتور ہو، وہ مضبوط ہو، لیکن اس کی شاخوں کو ایک شخص نے کاٹ دیا. اس نے ہمیں تالاب میں ایسا گند ڈالا، وہ جو ایک پانی کا صاف تالاب بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور جس میں بہت حد تک 2008-9 کے بعد آہستہ 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 بہت اچھا صاف پانی نظر آنا شروع ہو گیا تھا. اس میں اگر ہم کھڑے ہوتے تھے تو ہمیں تہ تک، پانی کی تہ تک کا فرش نظر آتا تھا. اتنی الزام صفائی. لگانے والے تو سر یہ بھی کہتے ہیں کہ ضیاء الحق کے جانے کے بعد 1988 میں بھی ایسا ہی سب کچھ ہوا تھا، چہرے بدل جاتے ہیں، ہوتا سب کچھ وہی ہے. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، آپ نے درست کہا، لیکن یہ بحث 2006 میں ختم ہو گئی جب چارٹر آف ڈیموکریسی پر دستخط کیے گئے. اس کا پہلا جملہ جو تھا آفاق صاحب، وہ پہلا جملہ یہ تھا کہ ہم دونوں سیاسی جماعتوں نے جو معاہدہ کیا گیا، میثاق جمہوریت جسے ہم کہتے ہیں، اس نے پھر ماضی کے تمام قصے جو تھے ان کو قبر میں دفن کر دیا، کیونکہ اس میں معافی بھی مانگ لی گئی، نہ دہرانے کا عہد بھی کر لیا گیا، اور آئندہ پھر کوشش کی گئی کہ اب ماضی کا جو تلخ یادیں ہیں ان کو نہ دہرایا جائے. اور اسی لیے تو 2008-9 کے بعد نواز شریف صاحب کا جو رویہ تھا اس میں دوسروں کو اکاموڈیٹ کرنا، دوسروں کو تسلیم کرنا شامل تھا. میں سر یہاں آپ کو انٹرپٹ کر سکتا ہوں؟ جی 2008 کی حکومت بننے کے بعد پیپلز پارٹی نہیں چاہتی تھی کہ افتخار چودھری کو ری اسٹیٹ کیا جائے اور پرانی عدلیہ واپس لی جائے، مگر نواز شریف صاحب نے لانگ مارچ کیا اور وہ عدلیہ آئی. پھر میمو گیٹ جو ہے اس میں نواز شریف صاحب کالا کوٹ پہن کر گئے. یوسف رضا گیلانی کو ہٹانے میں مسلم لیگ نون اور میاں نواز شریف صاحب کا ہاتھ بہت واضح طور پہ بتایا جاتا ہے اور دکھایا جاتا ہے. دیکھیے، پہلی بات تو آپ نے کی عدلیہ آزادی تحریک کی، تو عدلیہ آزادی تحریک تو نواز شریف صاحب کے پاکستان آنے سے قبل ہی شروع ہو چکی تھی. جی، اس کا ریسٹور کرنے کی عدلیہ کی بات ہو رہی ہے. جی، وہ تو ایگزائل میں تھے نا، نواز شریف صاحب اس وقت ایگزائل میں تھے جب عدلیہ بحالی تحریک شروع ہوئی. جی ٹھیک ہے. اور عدلیہ بحالی تحریک میں ڈرائیونگ سیٹ پہ سٹیئرنگ کس کے ہاتھ میں تھا اس وقت؟ بکلا اعتزاز وغیرہ دوسرے اعتزاز وغیرہ نہ افاق صاحب، اعتزاز وغیرہ نہیں، اعتزاز صاحب، سٹیئرنگ گاڑی کا اعتزاز صاحب کے ہاتھ میں تھا، اگلی نہیں. اور اعتزاز صاحب کا تعلق کس جماعت سے ہے؟ پیپلز پارٹی سے. بالکل. تو پھر تو یہ پیپلز پارٹی شامل ہوئی نا. جب حکومت جو ہے پیپلز پارٹی کی وہ نہیں چاہتی تھی تو آپ کے خیال میں نواز شریف صاحب کا لانگ مارچ لے کے نکلنا، اسی ڈیوریشن میں کیانی کا پھول لانا، اس میں بھی نواز شریف صاحب کے ساتھ گاڑی میں دوسرا فرد جو بیٹھا تھا وہ اعتزاز احسن صاحب بیٹھا. بالکل درست ہے، مگر آپ کے خیال میں نواز شریف صاحب کو حکومت کی بات ماننی چاہیے تھی یا اعتزاز احسن کی؟ اس لیے اور اعتزاز صاحب اپنی جماعت کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھے، اور ان کی جماعت نے کبھی ہمیں یہ نہیں کہا کہ اعتزاز صاحب ہمارے نمائندے نہیں ہیں، اور اعتزاز صاحب کی وہاں پہ موجودگی پیپلز پارٹی کی موجودگی نہیں ہے. پیپلز پارٹی کے تمام کارکن اس میں شامل ہوتے تھے، بلکہ ان کے بہت ایک نامور کارکن ہیں جو ڈاکٹر اسرار جن کا نام ہے، ان بیچاروں کو اپنی ٹانگوں سے محروم ہونا پڑا، اور آج بھی وہ اب ویل چیئر پہ سفر کرتے ہیں. دانشور ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ڈاکٹر ہیں اور سیاسی کارکن ہیں. پھر میمو گیٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی، تو میمو گیٹ میں بھی میں یہ نہیں کہتا کہ ہماری طرف سے کوئی کمزوری نہیں ہوئی، بالکل ہوئی ہماری طرف سے کمزوری، لیکن اس کو بھی بہت آگے تک ہم نہیں لے کر گئے تھے. ایک حد تک گئے، پھر اس کے بعد ہم نے اپنے آپ کو وہاں سے واپسی کے قدم بھی اختیار کیے. وہ یقیناً ایک ایسی چیز ہے جس کو نہیں ہونا چاہیے تھا. سر، آج جو حکومت ہے مسلسل کہہ رہی ہے کہ
اکانومی بھی بڑھ رہی ہے اور دیگر چیزیں بھی صحیح ہو رہی ہیں، مگر جو تجزیہ نگار ہیں وہ 17ویں اور 27ویں 26ویں ترمیم کے بیک گراؤنڈ میں اور جو اختیارات شفٹ ہوئے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ملک ڈیموکریٹکلی تو بالکل ختم سا ہو کر رہ گیا ہے. اسے کیسے آپ لوگ ڈیفینڈ کریں گے؟ مجھے کوئی ڈیفینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور کسی کو بھی ڈیفینڈ کرنے کی جو ہے نا سوال بھی دوسرے سے جو ہے نہیں بنتا، اس لیے کہ میں تو ابھی اپنا مقدمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ ایک ایسا تالاب جس میں اب پانی صاف ہونا شروع ہو گیا تھا اور جس میں جمہوری مچھلیاں جو ہیں وہ ادھر ادھر گھومتی پھرتی رنگ برنگی رنگ کی نظر آنی شروع ہو گئی تھیں، اس میں گند ڈال دیا گیا، اس میں کوڑا کرکٹ ڈالا گیا، اس میں مچھر کھٹمل بچھو ہر طرح کی چیزیں جو ہیں اس میں پھینک دی گئیں. تو اب وہ تالاب اس طرح کا صاف تو نہیں جس طرح کا صاف ہم نے ایک لمبی جدوجہد سے بنایا تھا. وہ چھوٹی جدوجہد نہیں تھی آفاق صاحب، اس میں 8-8 10-10 سال کی صحبتیں تھیں جلا وطنی کی، اس میں قید و بند کی صحبتیں تھیں، ان میں عزیزوں کا زندگی سے گزر جانا تھا، کسی کا والد گزر گیا، کسی کی ماں گزر گئی، کسی کا بھائی بہن سے محروم ہو گیا. یہ ساری اذیتیں تھیں. دیار غیر میں رہتے تھے، یہ اذیتیں بھی برداشت کی، جیلیں کاٹیں. قلعے نواز شریف تو اٹک قلعہ میں رہے. آج تو ماشاءاللہ 6 کمروں کے سویٹس ملتے ہیں، مرضی کے کھانے ملتے ہیں. وہ تو 400 سال پرانا قلعہ ہے اٹک کا جس میں نواز شریف صاحب کو رکھا گیا تھا. تو یہ اتنی قربانی کے بعد جو ایک صاف ستھرا ماحول پاکستان میں قائم کر لیا تھا، جس کا میں نے ابھی آپ کو مثال بھی دی ہے، اس میں جب یہ گند ڈال دیا گیا تو آپ کہیں کہ اب اس گند کو میں جادو منتر سے صاف کر لوں گا. یہ جو چیزیں آ گئیں وہ ویکیوم کریٹ ہوا، ایسا تصادم اس قسم کے ہوئے کہ اس تصادم کے نتیجے میں مجھے بتائیے 9 مئی کے جو واقعات ہیں یا عدالتوں کے جو رویے تھے جس میں وہ گڈ ٹو سی یو کر کے اور مرسیڈیز گاڑیوں میں بٹھا کے لوگوں کو بھیجتے تھے، ایک طرف لوگوں کو نااہل کر رہے ہوتے تھے، سزائیں سنوا رہے ہوتے تھے، دوسری طرف کسی کو گڈ ٹو سی یو کہتے تھے. کسی کی سات صحابہ کا فون جو ہے وہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ اس کم وقت ملک میں مارشاء اللہ کیوں نہیں لگ جاتا. یہ ججوں کی سات صاحبان جو ہیں اس قسم کی خواہشات ظاہر کر رہی ہوتی تھیں. تو یہ سارا گند جو گھولا گیا اس پانی میں، اب اس کو شفاف کرنے میں پھر وقت لگے گا. اس میں سر میں سوال کا مقصد بحث نہیں ہے میرا، کیونکہ آپ ایک بہت اہم نون کے نظریاتی لوگوں میں شمار ہوتے ہیں جو لیفٹ کے حوالے سے پروگریسو تھاٹ کے حوالے سے آپ کا بہت اہم کردار سمجھا جاتا ہے. تو میں بحث نہیں کر رہا خدا نخواستہ، چیزوں کو کلیئر کرنے کے لیے کہ آپ نے جو کہا یہ تو ان کی اسٹریٹجی رہی ہے کہ ایک کو لاؤ دوسرے کو لڑاؤ اور گن کو بڑھاؤ. تو کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ جب یہ کہہ دیا گیا کہ ووٹ کو عزت دو اس جگہ کے کھڑے رہتے جہاں اپنے پیاروں کو مروا لیا گیا، ان کی قبروں پہ بھی نہیں جا سکے، تو کچھ دیر اور اسٹینڈ کرتے اور تھوڑی سی قربانی پیش کرتے اور اس گن کو مکمل صاف کرتے. اب تو پھر وہی سچویشن ہو گئی ہے کہ آپ نفرت میں انتقام میں وہاں جا کے کھڑے ہو گئے کہ جب اب آپ کا دوبارہ نمبر آئے گا تو ان کے ساتھ جا کے مل جائیں گے اور یہ سلسلہ جاری رہے گا. نہیں بالکل میں اس مفروضے کو تسلیم نہیں کرتا کہ ہم کوئی انتقام میں ہیں. مجھے بتائیے، میں انتقام میں گھڑیاں میں نے کہا تھا کہ آپ چوری کر لیں؟ میں نے کہا تھا کہ آپ کو جو تحفے ملیں آپ ان کو ڈکلیئر نہ کریں؟ سر یہ تو سب کرتے میں رہے نے کہا تھا کہ 100 نہیں دے سکتے تھے، بی ایم ڈبلیو لی گئی 10 سال کے بعد لی گئی. میری عرض سنیے. ایسے نہیں، حقائق پہ چلیں گے. حقائق پہ کوئی بی ایم ڈبلیو نہیں لی گئی. وہ بی ایم ڈبلیو جو تھی تحفے کے طور پر انہیں دی گئی تھی
10 साल के बाद हुकूमत पाकिस्तान खुद उसे संभालने में नाकाम हो रही थी, और ऑन रिकॉर्ड हुकूमत पाकिस्तान ने कहा, और वो हमारी हुकूमत नहीं थी, कि ये आपका तोहफा था, हम इसे संभालने में नाकाम हो रहे हैं। जिसने तोहफा दिया है उसके साथ हमारे तल्लुकात बहुत जज्बाती नोयत के हैं और बहुत कीमती हैं और बहुत अहम है। हम उन्हें ये शिकायत का मौका नहीं देना चाहते कि उनका तोहफा जो है वो ईंटों पर खड़ा हो। तो क्या आप इसे संभाल लेंगे? और फिर उसकी कीमत अदा करके उसको लिया गया, उसको संभाला गया, उस पर नई के मुकाबले में कितने ज्यादा पैसे लगाए गए, लेकिन उसे मार्केट में बेचा नहीं गया। आज भी वो वकार के साथ खड़ा है। अगर मेहमान कभी देने वाला जो है, तोहफा देने वाला, वो कभी पाकिस्तान तशरीफ लाए तो वो खुश होगा देख के कि उसकी दी हुई चीज को संभाल के रखा गया, उसे मार्केट में चल के कबाड़ी बाजार में फरोख्त नहीं कर दिया गया जिस तरह इन्होंने अपने तोहफे फरोख्त किए। लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूं कि आज जो कुछ है वो हमारा इंतकाम नहीं है, वो उनके अपने काम किए हुए हैं, वो उनके सामने आ रहे हैं, उसमें मेरा लेना देना कुछ नहीं है। वो तो एक रियासत का निज़ाम है, रियासत के निज़ाम में ये चीजें सामने आती हैं, कभी सच भी आती हैं, कभी झूठ भी आती हैं। झूठ होती हैं तो आपको लोगों की हमदर्दी मिलती है और आप उनसे बच के निकल जाते हैं, सच होती हैं तो आप फंस जाते हैं, लोगों की हमदर्दी से महरूम हो जाते हैं, जो आज हम देख रहे हैं। साहब, जो पाकिस्तान की अदलिया है उसके फैसलों को पॉलिटिकल लीडरशिप से लेकर अवाम तक आप समझते हैं कि तस्लीम किया जाता है या कभी तस्लीम किया गया है? पाकिस्तान की अदलिया का तो तारीख और माजी जो है वो तो ऐसा नहीं है कि उन्हें को बहुत दुनिया में भी रैंकिंग उनकी जो है वो आपके सामने मौजूद है। और पाकिस्तान में भी अगर आप अदालत लगा के बैठ जाएं तो लोग अपना मुकदमा आपके पास ले आना पसंद फरमाएंगे। और आपने देखा होगा कि हमारे बड़े शहरों में अंजुमन ताजरान वगैरह जो होती हैं, उनके पास लोग अपने डिस्प्यूट ले जाते हैं, अदालतों के पास नहीं लेकर जाते। और दूसरे भी ऐसे ग्रोह मौजूद हैं जिनके पास लोग अपने मुकदमे ले जाते हैं फैसलों के लिए। तो अदालतों ने कोई ऐसा ना अवामी सतह पर और ना कौमी सतह पर, ना अवामी मसाइल के हल में और ना कौमी मसाइल के हल में जो फैसले उन्होंने किए, उनको तो कोई भी पसंदीदा नहीं समझता। वो तो हमारी तारीख है, और खुद जज हजरात की उस पर किताबें लिखी हुई हैं अपनी तारीख के बारे में, जो जिनमें अगर आप पढ़ें तो वही जज्बात मिलेंगे। ताज़ा फैसला आया है तोशाखाना 2 में 10 साल और 7 साल की सजा। कॉन्स्टिट्यूशनली और कानूनी तौर पर जो अदालती निज़ाम है वो तो ये कहता है कि मुल्ज़मान मौजूद होने चाहिए अदालत में, और वकला भी होने चाहिए, उनमें से कोई भी नहीं था। ये चैलेंज होगा जब डील करनी होती है, तो यही जो लकूने हैं बाद में काम आते हैं। हम नवाज शरीफ के सारे केसेस को भी देखते हैं किस तरह से खत्म हुए, बने किस तरह से, सेम थिंग वही हो रही दोबारा। सबको नजर आ रहा है कि कल जब डील होगी ये सब खत्म हो जाएगा। मैं देखिए माजी के हवाले से तो मैं किसी पर शक और शुबा नहीं कर सकता ना, ये मेरी तबीयत में नहीं है कि मैं इस तरह शक से किसी को देखूं कि वो कोई डील करेगा या नहीं करेगा। जब वो करेगा तो देखेंगे क्या होता है। आज के दिन मैं ये कहता हूं कि ये खुद भी अदालत में हाजिर थे, इनके वकील साहब भी अदालत में हाजिर थे। ये गलत खबर फैलाई गई है कि ये लोग अदालत में हाजिर नहीं थे। सलमान सफदर ने बताया अलीमा के साथ खड़े होकर कि ना वकला को जाने दिया गया अंदर और ना खान साहब को अंदर ले जाया गया। नहीं, खान साहब भी मुझे बताइए, वो जो फिर आप सुन रहे हैं कि खान साहब सजा सुनकर मुस्कुरा दिए, वो क्या था? कि सजा का जब उनको बताया गया, सजा सुनकर मुस्कुरा दिए, अदालत में मौजूद थे वो। ये मैं आपको बाखबर जराए से नहीं बता रहा, बल्कि मुसद्दका तौर पर आपको बता रहा हूं। और सलमान सफदर भी अदालत में आए, जिस पर उन पर खफगी की गई कि आप लेट क्यों आए हो। अच्छा सर, इकॉनमी पे बताइएगा। आज ही 2-3 खबरें मुख्तलिफ जगहों पे हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो
کہیں گرو نہیں ہو سکی. ICSF جو کہلاتا ہے, جہاں جنرل سرفراز ہیں, وہ بھی بزنس کونسل کی میٹنگ تھی, سب نے اپنے کنسرن شو کیے. تو جس طرح سے چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ کیسے بتایا جاتا ہے مہنگائی جو ہے وہ 4 پوائنٹ یا 5 پوائنٹ پہ ہو گئی. میں نے کل ہی اپنے ولاگ میں بتایا کہ میں کراچی سے 20 فروری کو آیا تھا تو 600 روپے گوشت تھا چکن کا, کل 850 روپے تھا, اور جنگ وغیرہ میں خبریں تھیں 750 کی 750 کی, مگر میں نے 8 سے 10 فون کیے تو کہیں پر بھی 750 کا نہیں تھا. اور ہر چیز آگے بڑھ رہی ہے, مگر میڈیا میں یہ پرسپشن ہے کہ جی مہنگائی کم ہو گئی ہے. آفاق صاحب, پہلی بات تو یہ کہ یہ حقیقت ہے کہ پاکستان میں بائنگ پاور لوگوں کی وہ نہیں رہی جو 2013 سے 2016-17 کے درمیان تھی. یہ خان صاحب کے زمانے میں ہی بائنگ پاور ہماری ختم ہونی شروع ہو گئی تھی. اس میں زیادہ دلیل کی ضرورت ہی نہیں, اس چیز کو تسلیم کرنا چاہیے. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ مہنگائی بڑھنے کی شرح جو تھی وہ تقریباً 32% تک پہنچ گئی تھی, یعنی 32% کے حساب سے مہنگائی میں اضافہ ہو رہا تھا. اس اضافے کو کم کیا گیا ہے اس حکومت نے اپنی کوششوں سے, اور وہ 32% والا اضافہ اب 4% پر تک پہنچا ہے. نہیں وہ سمجھائے نا وہ کیسے ہوئی, وہ کمی کہاں ہوئی ہے. جو فوڈ آئٹم ہے, جو روزمرہ کی ضروریات زندگی ہے, وہ آگے بڑھی ہیں, پیچھے نہیں ہٹی. میں نے آپ سے یہی عرض کیا, میں نے کب کہا کہ وہ پیچھے ہٹ گئی ہیں. تو پھر مہنگائی کیسے کم ہو گئی؟ مہنگائی بڑھنے کی شرح کم ہو گئی ہے. مہنگائی جو 32% کے حساب سے بڑھ رہی تھی اب وہ 4% پہ آ گئی ہے. ایک بات مطلب وہ کنٹینیو بڑھ رہی ہے 4% کے حساب سے, مگر جو پہلے مہنگائی 32% کے حساب سے ڈیلی بڑھ رہی تھی وہ اب 4% پہ آ گئی. اب یہ کہنا چاہتے ہیں یہ کامیابی حاصل کی گئی ہے, اور ظاہر ہے کہ اسی کامیابی سے پھر آپ مائنس میں جائیں گے. جب آپ 32 سے 4 پہ آگے تو پھر 32 سے 3 پہ جائیں گے, پھر 2 پہ جائیں گے, 1 پہ جائیں گے, اور پھر مائنس پہ بھی جائیں گے آپ. لیکن اس کا کریڈٹ تو دیجئے جو 32 سے اس کو 4 پہ لے کے آئے. اور اس کی دوسری مثال بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. شرح سود آپ کو معلوم ہے 24% تھی, یعنی اگر آپ بینک سے پیسے لیتے ہیں تو بینک کو آپ 24% دیں گے سالانہ. اب وہ شرح سود جو ہے وہ 10.5 پہ آ چکی ہے. تو 24 سے 10.5 پہ آنا بھی تو اس کا مطلب دیکھیں مہنگائی کے حوالے سے ایک اہم بات بھی ہے, پورا الزام خان صاحب کی حکومت پہ لگتا ہے, مگر مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ الیکشن کے 2018 کے الیکشن کے فوراً بعد میں پہلے سے یہ ڈسکشن موجود تھی کہ کوئی حکومت بھی بنے گی جانا IMF کے پاس ہے. اور اس وقت جو آپ کا نیشنل ریزروائر تھا جو ڈالرز کا وہ 500 ملین بتایا جاتا ہے. تو یہ خان صاحب آپ کے خیال میں خان صاحب نے الیکشن جیتتے ہی سب کچھ بٹھا دیا تھا؟ الیکشن جیتنے سے پہلے سب کچھ بٹھا دیا تھا انہوں نے. جب نواز شریف صاحب کو نااہل کیا گیا تب سے ہمارا, دیکھیے آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب نے IMF کا شکریہ ادا کر دیا تھا, اور اس وقت نیا پیکج نہیں لیا تھا کیونکہ ضرورت نہیں تھی اس وقت. لیکن وہ اس وقت جب جو ڈی سٹیبلائز کیا گیا تو پاکستان کا جو اعتماد تھا دنیا پر, اور پاکستان کو جو ہمیں سی پیک کے منصوبے مل رہے تھے, ان میں جو رکاوٹ آنی شروع ہوئی, اس کے نتیجے میں پاکستان کی اکانومی جو تھی وہ دوبارہ اس دلدل میں گری جس سے ہم آج تک نکل نہیں سکے, جس سے ہم آج تک 32% سے 4% لانے میں انتہائی محنت کے بعد کامیاب ہوئے ہیں, جس میں شرح سود 24 سے لے کے 10.5 پہ لانے میں انتہائی محنت سے کامیاب ہوئے ہیں, جس میں جو ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا جس پہ ہمیشہ ہمارے لیے مشکلات بنتی تھی اس کو ہم نے ختم کیا ہے. تو ابھی آپ سمجھیں کہ ہم دلدل سے باہر نکلنے کے سفر کی طرف رواں ہیں. اس دلدل سے نکلیں گے باہر تو یقیناً جو پولیٹیکل ٹرمائل اور پولرائزیشن اس وقت تھی جس کی وجہ سے اکانومی کو نقصان پہنچا, وہی سیم سچویشن آج موجود ہے؟ نہیں, وہ بالکل نہیں ہے. اس لیے کہ اس وقت کی جو اپوزیشن تھی
وہ لوگوں کو خط لکھتی تھی کہ آئی ایم ایف کا پیکج ان کو نہیں ملنا چاہیے. وہ لوگوں سے اپیل کرتی تھی کہ آپ اپنے پیسے ہنڈی سے پاکستان بھیجیں, آپ بینک کے ذریعے نہ بھیجیں. وہ لوگوں کو کہتے تھے آپ بجلی کا بل نہ دینا, سوئی گیس کا بل نہ دینا, یعنی سول نافرمانی کی باتیں کرتے تھے. تو آج کی صورتحال وہ نہیں ہے, اور یہ ایک افریط ہے, یہ ایک افریط بہت بڑا بن گیا تھا. اس افریط کو بھی کامیابی کے ساتھ جتنا قابو کرنا کیا جا سکتا تھا اتنا قابو کیا. یہ بھی اس حکومت کے کریڈٹ میں جاتا ہے, یہ ان کی کامیابی میں جاتا ہے کہ انہوں نے اس افریط کو, جس نے ادھم مچا رکھا تھا کہ نہ وہ پاکستان کی اکانومی کو سنبھلنے دے رہا تھا, نہ وہ پاکستان کی سیاست کو استحکام دے رہا تھا, اور جو ہنگامہ اور شور شرابہ اور انتشار اور بدتمیزی اور سول نافرمانی اور پاکستان کے بارے میں بین الاقوامی اداروں کو پاکستان کے بارے میں گمراہ کرنے کی جو روش اختیار کی گئی تھی, اس افریط کو قابو پانا بھی ایک اسی طرح کی کامیابی ہے جس طرح 32% سے مہنگائی بڑھنے کی شرح کو 4%. میرے سارے سوالات جو پبلک ریئیکشن ہے اس کے اینگل سے ہے, غلط صحیح میں بحث نہیں کروں گا. جی جی, آپ کی پنجاب میں حکومت ہے, مرکز میں حکومت ہے, کے پی کی حکومت ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. وہاں کے جو حالات ہیں دہشت گردی کے حوالے سے, سوشو پولیٹیکلی, بلوچستان کے جو حالات ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں. سندھ کا میں خود رہنے والا ہوں, میں کہتا ہوں کہ انسانی تاریخ میں اس سے بڑا لوٹ مار کا اڈا بنا ہی نہیں ہوگا. مگر میں نے کبھی کیئر نہیں کی. ایم کے ایم جو ہے وہ اس وقت ایک, کیا کہنا چاہیے, وہ لفظ بھی میں استعمال نہیں کرنا چاہتا, ان کی کوئی کراچی میں اہمیت نہیں ہے. سندھ اور کراچی, ابھی آپ کے 15 منٹ میں نے کہا تھا ایک کال آئی گئی, سوال نہیں ہے یہ, میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں. میرے ایک دوست ہیں, لاہور سے ہی ہیں, بہت ہی نام ہے بڑا ان کا, تو وہ یہیں امریکہ میں موجود ہے اس وقت. تو میں ان سے کہہ رہا تھا کہ کراچی کے مسئلے میں کمال بات یہ ہے کہ سارے نظریاتی مخالف کراچی کے معاملے میں سب ایک ہے کہ یہ ایک ایسی ریاستی دہشت گردی کا وہ گڑھ ہے جو انسانی تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا ہوگا. تو اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اکانومی کی گروتھ ہو سکتی ہے؟ مثال کے طور پہ میں پنجاب پہ آپ کی ساری بات مان لوں گا, کے پی کے پہ مان لوں گا, مگر جب آپ سندھ پہ کہیں کوئی اپنے تحریوں کو بچانے کے لیے کوئی بات کہیں گے تو میں سامنے نہیں اندر ضرور ہنسوں گا, کیونکہ وہ سب میں دیکھ کر آیا ہوں اور پورے ایک سال. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی اکانومی کی گروتھ ہو سکتی ہے کہ ملک کا کاسموپولیٹن سٹی جو ہے وہ ٹوٹ گیا, ختم ہو گیا, منجو ڈارو بن گیا, اور وہاں سے لوگ بھاگ رہے ہیں. 50,000 کمپنیاں پاکستان سے دبئی چلی گئیں, روز کشتیاں ڈوب رہی ہیں, 450 بندے ابھی پکڑے گئے جو صرف ایجپٹ کے, بنگال کے اور پاکستان کے ہیں. کل ایران کی سرحد پہ 2 نوجوان مارے گئے ہیں, لوگ بھاگ رہے ہیں. اس میں بتائیے بالکل ایز اے ایک نارمل پاکستانی کی کیا دیکھتے ہیں؟ اس صورتحال کو تبدیل ہونا چاہیے. تو بغیر کسی جھجک کے میں یہ بات کہتا ہوں, آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں, اس کو لوگ سنیں گے کہ جو صورتحال آپ بتا رہے ہیں اس صورتحال کو تبدیل ہونا چاہیے. اس صورتحال کو اس شکل میں تبدیل ہونا چاہیے کہ جو شکایات ہیں وہ نہ پیدا ہوں, اور سندھ اور کراچی, سندھ بھی بشمول کراچی کے, اس میں ایک ایسی فضا قائم کی جائے کہ سرمایہ کاری کو فروغ ہو, اور پاکستان کی معیشت میں جو کراچی کا کردار ہے وہ بھرپور طریقے سے ادا ہو. لیکن ایک منتخب حکومت ہے وہاں پہ اس وقت, اور لوگوں کو ایک موقع ملے گا ووٹ دینے کا, لوگوں کو اپنے ووٹ کے ذریعے اپنے لیے ایک بہتر حکومت کو انتخاب کرنا چاہیے. یہ خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے وہ تو اسلام آباد پر باقاعدہ حملہ آور ہوتی ہے, اس کے گناہ کوئی چھوٹے تو نہیں ہیں. جو گناہ آپ نے بتائے کراچی والوں کے, سندھ میں حکومت والوں کے, اس سے چھوٹا گناہ خیبر پختون والے تو نہیں کرتے نا, وہ تو اس سے بڑا گناہ کرتے ہیں. وہ تو حملہ آور ہوتے ہیں, باقاعدہ لاؤ لشکر لے کے آتے ہیں اور توپ و تفنگ کے ساتھ لیس ہو کے آتے ہیں, اور وہ اس کا استعمال بھی کرتے ہیں.
لیکن اس کو بھی برداشت کیا کہ بہرحال ایک منتخب حکومت ہے اور اس کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ یا ہمارے پاس اکثریت ہو وہاں پہ تو ہم اس کو تبدیل کر دیں، یا ہم انتخاب کا انتظار کریں کہ انتخاب آئیں تو لوگوں کے پاس ہم جا کے انہیں سمجھائیں کہ بھئی اس دفعہ ان کو ووٹ نہ کرنا۔ تو جو خیبر پختونخوا میں کر سکتے ہیں وہی سندھ اور کراچی میں بھی ہم کر سکیں گے کہ موقع آئے جب تو ہم لوگوں کو سمجھائیں یہ باتیں جو آپ فرما رہے ہیں، آپ بھی اس وقت ہمارا ساتھ دیجئے گا لوگوں کو یہ باتیں سمجھانے میں۔ تو سر جو بلوچستان کے حالات ہیں جی، اور جو انٹرنیشنل سینیریو دیکھتے ہیں کہ جی کرپٹو سے لے کر منرلز اور سارا، آپ سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں وہاں اتنے بڑے سیکیورٹی جو ایشوز ہیں اس میں کوئی بڑا کام ہو سکتا ہے بلوچستان میں؟ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، ساتھ جڑی ہوئی ہیں چیزیں۔ بلوچستان میں دہشت گردی کے پیچھے وہ تمام قوتیں موجود ہیں جو پاکستان کو استحکام سے محروم رکھنا چاہتی ہیں، اور پاکستان کو استحکام سے محروم رکھنے کا وسیلہ جو ہے وہ اس کی معیشت پر حملہ کرنا ہے، اور معیشت پر حملہ کرنا جو ہے اس کے لیے بلوچستان ان کے لیے ایک بہت سافٹ بیلی موجود ہے جس پر وہ حملہ آور ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہوگا اور دشمن کو آئیڈینٹیفائی کر کے باقیوں کو اپنے ساتھ ملائیں، دشمن کو آئیڈینٹیفائی کریں۔ سر مارنگ بلوچ کے لیے آپ سے دشمنوں نے تو نہیں کہا کہ اس کو پکڑ کے رکھیں، کوئی ثبوت بھی نہیں ہے، جو الزامات لگے عدالت میں کچھ پیش بھی نہیں ہوا، 3 مہینے کے ریمانڈ بھی دیے جاتے ہیں؟ مطلب کچھ چیزیں ریلائز کرنی چاہیے ہمیں بھی کہ اس لڑکی سے ریاست کو خطرہ ہو گیا، اسے بھارتی ایجنٹ بنا دیا گیا اور اسے مزید پاپولر کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے بھی بہت تیزی کی، اتنی تیز رفتاری جو ہے وہ دکھانی نہیں چاہیے جتنی تیز رفتاری انہوں نے دکھانے کی کوشش کی۔ مجھے یہ بتائیے کہ جب یہ ریل والا حادثہ ہوا اس میں پاکستان میں ایک جو غصہ بھی تھا اور غم بھی تھا، دکھ بھی تھا اور پریشانی بھی تھی، اس میں جو کچھ ہوا وہ اگر نہ ہوتا تو شاید آج کی صورتحال ان کو بھی درپیش نہ ہوتی۔ میں نے بہت محتاط لفظوں میں بات کی، میں ان کو پر تنقید کرنا نہیں چاہتا، لیکن وہ کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا جو ریل کے حادثے میں اس وقت پاکستان ایک اور طرح کے دشمن سے نپٹ رہا تھا۔ اپنی بہت ساری لڑائیاں ہمیں بند کر دینی ہوتی ہیں۔ جب قومی سلامتی کا معاملہ آئے گا، مجھے بتائیے پنجابیوں کے آئی ڈی کارڈ دیکھ کر لوگوں کو گولی ماری جاتی ہے اور اس کی مذمت بھی کوئی نہ کرے۔ پنجاب میں تو کبھی اس قسم کا رویہ اختیار نہیں کیا گیا نا۔ یہ رویہ جہاں اختیار کیا جاتا ہے، آپ ان جگہوں سے واقف ہیں، تو ہم بھی تو توقع کرتے ہیں نا کہ اگر کوئی جمہوری جدوجہد کا ساتھی بننا چاہتا ہے تو جمہوریت کیا یہ کہتی ہے کہ آپ لوگوں کے آئی ڈی کارڈ دیکھ کر گولی ماریں اور ان کی مذمت بھی نہ کی جائے؟ سر بالکل انتہائی حیوانی رویہ ہے، مگر جب لوگ دیوار سے لگ جاتے ہیں اور میں تو یہاں پہ رہتا ہوں، اسی کھل کے سوال کروں گا، جواب آپ کا ہوگا۔ جب ایک مائنڈ سیٹ بن جائے کہ جی 80% اسٹیبلشمنٹ کہیں سے بلانگ کرتی ہے، وہاں خاموشی ہے، ہر دور میں یہ مظالم ہوتے رہتے ہیں، جو کمزور ہوتے ہیں وہ کمزوروں پہ ہی حملہ کرتے ہیں اپنی نیوز سینس ویلیو بنانے کے لیے۔ تو اس سارے معاملے کو درست کرنے کے لیے یہ رویہ بہتر ہے کہ یہ تو ایک ایس ایچ او کی مار ہے اور معاملہ روز خراب ہو رہا ہے، ان کے ساتھ بیٹھنے کے بجائے، ان سے بات کرنے کے بجائے روز اعلان ہوتا ہے کہ ہم انہیں کرش کر دیں گے، یہ 1500 ہے، 2000 ہے، وہاں بتاتے ہیں 3000 ہے کے پی کے میں۔ 20 سال تو ہو گئے، چیزیں بڑھ رہی ہیں، خراب ہو رہی ہیں، درست نہیں ہو رہی۔ آفاق صاحب، پنجاب میں جب اختر بگٹی صاحب کا سانحہ پیش آیا
تو سب سے بلند آواز پنجاب ہی سے اٹھی تھی. اس سے پہلے بھی بلوچستان کے حق میں پنجاب میں آواز بلند پولیٹیکل پارٹیز بھی کرتی ہیں, جمہوری قوتیں بھی کرتی ہیں. لہذا یہ گلہ نہیں ہونا چاہیے کہ پنجاب سے کبھی آواز بلند نہیں ہوئی. میری فرمائش تو یہ ہے, میں تو اس کا حل تجویز کر رہا ہوں کہ بلوچستان کی جمہوری قوتیں جو ہیں انہیں بھی تو چاہیے کہ وہ پنجاب کی جمہوری قوتوں کے ساتھ اپنی آواز بلند کریں اور باقی صوبوں کی جمہوری قوتوں کے ساتھ بلند کریں, اور ایک نیشنل ایجنڈا جو ہے اس پر ہم سب لوگ متفق ہوں. تو پھر ان کے مسائل بھی حل ہوں گے, ہمارے مسائل بھی حل ہوں گے, پاکستان کے مسائل حل ہوں گے, پاکستان کی معیشت کے مسائل حل ہوں گے. لیکن اگر آپ کا فلسفہ جو آپ نے بیان کیا کہ کوئی دیوار سے لگ گیا ہے اور دیوار سے لگنے والا تو پھر یہی کرے گا, تو پھر اس میں تو میں تو بہت بے بس آدمی ہوں نا, میں تو بہت کمزور آدمی ہوں. میں تو پھر خاموشی اختیار کر لوں گا. لیکن میں مشورہ یہی دوں گا کہ دیکھیے مالک صاحب تھے بلوچستان سے, وہ بھی تو بلوچستان کے عوام کے حقوق کی حوالے سے ان پر کوئی شک کی نظر سے تو نہیں دیکھ سکتا نا. بزنجو حاصل بزنجو تھے, حاصل بزنجو کو کیا بلوچستان کے عوام کے مخالف ہم سمجھیں گے یا ان کے حقوق کے لیے لڑنے والوں میں سمجھیں گے؟ تو انہیں آگے نہیں آنے دیا گیا نا. ایک منٹ میں عرض کرتا ہوں, دونوں کی جماعتوں کو 2013 میں صوبے میں حکومت بنانے کا موقع کیا پنجاب کی پولیٹیکل پارٹی نے دیا یا نہیں دیا؟ بالکل دیا نا. تو پھر ہمیں کیوں پنجاب سے شکایت ہے؟ پولیٹیکل پارٹی کی چلتی نہیں, ہمیں آپ لوگ چاہتے ہیں وہ ریاست ماننے کو تیار نہیں ہوتی. افاق صاحب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب ہمیں موقع ملا, جتنی ہمارے پاس طاقت تھی, ہم نے وفاق کی تمام اکائیوں کو, خاص میں حاصل بزنجو تھے, خاص میں مالک صاحب تھے, خاص میں عطا اللہ مینگل صاحب تھے, خاص میں تحریک انصاف کے ہمارے مخالف تھے, ہم نے انہیں ان کے صوبوں میں تسلیم کیا اور ہم انہیں ساتھ لے کر چلے. لیکن یہ تو بتائیے نا کہ وہ شخص جو یہ دل اتنا بڑا رکھتا ہے ان چیزوں کو کرنے کا, اس کی تو گردن اتار دی. اب جب گردن اس کی اتر گئی تو اب آپ ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ جناب یہ کیوں نہیں ہو رہا اور وہ کیوں نہیں ہو رہا. ہمیں دوبارہ پاکستان کو اکٹھا رکھنے کے لیے ہم اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہیں. پاکستان میں یہ جو جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں انہیں بھی پاکستان کی جمہوری قوتوں کے ساتھ, پنجاب کے ساتھ, سندھ کے ساتھ, خیبر پختونخوا کے ساتھ, سب کے ساتھ مل کر ایک اپنا علیحدہ ایجنڈا نہیں, ایک متفقہ ایجنڈا آپ کو بنانا ہوگا جس میں آپ کو کچھ لینا بھی اور کچھ دینا بھی ہے. صرف یہ نہیں کہیں گے کہ مجھے آپ آزادی دے دیں. ہم آزادی اپنے لیے سب ایک آزاد پاکستان چاہتے ہیں, مضبوط پاکستان چاہتے ہیں, ایک جمہوری پاکستان چاہتے ہیں, لیکن وہ پاکستان سب کا پاکستان ہو. اس میں پنجاب والوں کا بھی ہے, وہ بلوچستان والوں کا بھی ہے, سندھ والوں کا بھی ہے اور خیبر پختونخوا والوں کا بھی ہے. لیکن اگر آپ کہیں کہ نہیں, یہ تو تشدد ہے, ریاست کا مائنڈ سیٹ نہیں ہے. سویلین حکومت ہو جہاں پر, مگر تشدد دیکھنے میں بہت آتا ہے. قانون پہ اتنا یقین نہیں ہے جیسے اب پنجاب میں CTD بنائی گئی ہے. اور مجھے انتہائی اہم ترین آپ کی پارٹی کے لوگوں نے اور بیوروکریسی نے بتایا کہ جی ڈیسائیڈڈ ہے کہ جس پہ یقین ہو کہ اس نے قتل کیا ہے اور اس نے ریپ کیا, اسے مار دینا, اسے عدالت نہیں لے جانا ہے. اچھا, میں کرائم رپورٹر بھی رہا ہوں, میں بہت سی چیزیں یہاں ڈسکس نہیں کروں گا, مجھے بھی معلوم ہے. تو یہ روزانہ 4-5 مار دیے جاتے ہیں. یہ عدلیہ کیوں ہے جب ہم نے لوگوں کو انصاف کے کٹہرے میں لانا ہی نہیں ہے؟ مطلب ہنسی آتی ہے خبر پڑھ کے کہ جی وہ لے جاتے ہیں, ساتھیوں نے حملہ کر دیا اور مار دیا گیا. میرا بھی سوال یہی ہے جو آپ کا سوال ہے. یہ عدلیہ کیوں ہے کہ 8-8 سال 9-9 سال کی بچیاں ریپ ہوتی ہیں, انہیں قتل کیا جاتا ہے, کھیتوں میں پھینک دیا جاتا ہے اور مجرموں کو سزا نہیں ملتی, مجرم دندناتے پھرتے ہیں, انہیں ضمانت ہو جاتی ہے. میرا بھی سوال یہی ہے
اس کا جواب ہمیں عدلیہ کو دیا کہ اٹھا لیا جائے اس کا اور اس معاشرے میں جہاں ذاتی دوستیاں دشمنیاں بھی ہوتی ہیں کہ آج طے ہو گیا کہ آج ان کو نہیں چھوڑنا ہے، کل ان کو نہیں چھوڑنا ہے، یہ تو پھر ریاست تو نہیں ہوئی نا، ایک مہذب ریاست تو اسے نہیں کہہ سکتے. میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی کوئی ذاتی دشمنی کا کسی نے آج تک کوئی شکایت بھی کی ہو کہ میری ذاتی دشمنی تھی اور مجھے کسی نے مروا دیا ہے. ایسا کوئی واقعہ تو میرے علم میں نہیں ہے. لیکن میں دوبارہ پھر آپ انتہائی ادب سے عرض کروں گا اور احترام کے ساتھ عدلیہ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ عدلیہ اگر اپنا کردار اتنے بھرپور طریقے سے ادا کرتی ہو. دیکھیں آپ امریکہ میں رہتے ہیں، مجھے بتائیے جن لوگوں نے حملہ کیا آپ کی پارلیمنٹ کے اوپر، کانگریس پہ جن لوگوں نے حملہ کیا جو داخل ہو گئے تھے، جس شخص نے کرسی اسپیکر صاحب کی کرسی پر بھی رکھا پاؤں، کتنے دنوں میں سزا ہوئی اسے؟ اور کتنے لوگوں کو ہے؟ یہ تو گورننس ہے نا. کتنے لوگوں کو سزائیں ہوئی؟ جی درجنوں لوگوں کو سزائیں ہوئی، ان میں سے ہوئی نا. پاکستان میں جب دھرنا دیا گیا پی ٹی وی کی عمارت میں داخل ہوئے لوگ اور اس عمارت کو تہس نہس کر دیا اور پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف آگے بڑھ گئے، تو کیا کسی کو سزا ہوئی آج تک؟ یہی عدالتیں ہیں نا، نہیں سزا ہوئی. تو جب عدالتوں کی طرف سے خلا چھوڑا جائے گا اور لوگوں کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہونا شروع ہو جائے گا کہ مجرموں کو سزا نہیں ہوتی ہے اور مجرم دندناتے پھرتے ہیں. میں آپ کو بڑا ایک چھوٹا سا بات بتاؤں. لندن میں ایک ریجنٹ پارک ہے جی، اس ریجنٹ پارک کی جو مرکزی سڑک ہے اس پہ چوراہے میں ایک پانی پینے کا فوارہ لگا ہوا ہے، جی سنگ مرمر کا بنا ہوا. اس پہ جو تاریخ اس کی لکھی ہوئی ہے وہ عمارت، میں آپ کو سناتا ہوں، عبارت جو لکھی ہوئی ہے کندہ ہے اس پہ جو کھدائی کر کے پتھر میں لکھی جاتی ہے اور اس میں کالی سیاہی بھری جاتی ہے. چونکہ وہ سیاہی اب مٹی ہوئی تھی تو میں نے مشکل سے اس کو پڑھا، لیکن جو پڑھ پایا وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں آنے سے پہلے ہماری نہ جان محفوظ تھی، نہ مال محفوظ تھا، نہ عزت محفوظ تھی. تم آئے، تم نے ہمارے ملک کو امن دیا اور اس امن اور تحفظ کے شکریہ ادا کرنے کے لیے میں پانی کا یہ فوارہ لگا رہا ہوں. اور یہ فوارہ لگوایا کس نے؟ ارت شیر کاؤسجی جو تھے ان کے دادا نے، اور یہ عبارت انہوں نے لکھی وہاں پہ. تو لوگوں کو امن چاہیے ہوتا ہے، لوگوں کو تحفظ چاہیے ہوتا ہے، لوگوں کو اپنے جان و مال کا تحفظ بھی چاہیے اور اپنی عزت اور وقار بھی چاہیے. اور اگر وہ غیر ملکی بھی آ کے دے دیتے ہیں تو وہ ان کے شکریہ کا بھی فوارہ لگاتے ہیں ان کے ملک میں جا کے. تو آپ جیسے جو نظریاتی لوگ ہیں اور تمام حلقے اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں، میں مسلم لیگ کی نظریاتی سیاست سے بالکل بھی اتفاق نہیں کرتا، مگر آپ کے لیے ہمیشہ ایک احترام کا وہ رہا ہے. آپ لوگ گفتگو تو کرتے ہوں گے نا کہ دیکھیں میرے آپ کے ماننے نہ ماننے سے فرق نہیں پڑتا، اگر میں غلط ہوں تو پھر غلط ہی ہوں. ایک پرسپشن یہ ہے کہ یہاں کوئی گورننس نہیں ہے، کوئی مینجمنٹ نہیں ہے، کوئی اکانومی نہیں ہے، بھوک بڑھ رہی ہے، 44% سرکاری ڈیٹا ہے. حفیظ شیخ صاحب نے پچھلے دنوں کہا اس ابو 50%. دہشت گردی یہاں ہے، انتہا پسندی اپنے عروج پر ہے. آپ کو یہ ریاست کیسی نظر آتی ہے؟ اس کا فیوچر کیا ہے؟ جو سچویشن ہے، ڈیموکریسی آنے نہیں دیتے، انڈرمائن ہو جاتی ہے، جو آتا ہے وہ جانے کو تیار ہی نہیں ہوتا. اس سارے سلسلے میں ایک نظریاتی کارکن کے طور پر، ایک رہنما کے طور پر جو آپ نے ساری عمر گزاری، بالکل جو جتنا بتا سکتے ہو، کیا دیکھتے ہیں فیوچر؟ میں بہت پر امید ہوں کیونکہ میں نے پاکستان کو خراب ہوتے ہوئے بھی دیکھا، پھر پاکستان کو اچھا ہوتے ہوئے بھی دیکھا،
फिर पाकिस्तान को खराब होते देखा और फिर उसे दोबारा अच्छाई की तलाश में भी देखा। मेरे लफ्जों को मान लीजिएगा, अच्छाई की तलाश में भी आज के पाकिस्तान को मैं देखता हूं जो अच्छाई की तलाश में है, लेकिन बहरहाल अच्छाई की तलाश में वो गर्दो गुबार से और कीचड़ से भरपूर भी है। तो मैंने इसको अच्छा होते देखा, अच्छा देखा, बुरा होते देखा, बहुत बुरा होते देखा, बुराई से अच्छाई की तरफ चलते हुए मैंने देखा। अब दोबारा मैं इसको अच्छाई की तलाश की तरफ चलते हुए देख रहा हूं और मैं बहुत पुरुम्मीद हूं। देखिए, उम्मीद के लिए एक तो मजहबी अकीदा है कि जी सवाल करना ही नहीं है या नहीं है, मगर रियासत बहुत अलग चीज है। आप लोग कहते हैं कि जी अगले 5 साल में $100 बिलियन की, $60 बिलियन की जो है एक्सपोर्ट हो जाएगी। कल IMF ने वो भी भांडा फोड़ दिया, उनका कि जी नहीं ऐसा नहीं होगा, ये 46-47 बिलियन जाने पे उम्मीद की जा सकती है। आपकी जो ग्रोथ है GDP की वो 1.6 है, उसके भी कोई बढ़ने के चांसेस नहीं बताए जाते। आपकी जो पैदाइश है बच्चों की शरह नमू जो है वो 2.6 अबव है। जितनी तरक्की माशी तौर पर होती नहीं उससे डबल तो आबादी पैदा हो जाती है। और फिर जो लूट मार है ब्यूरोक्रेसी की पूरी रियासत की जो जहां पर है, उसमें आपकी उम्मीद की कोई रीजनिंग होगी ना, या कि भाई अल्लाह करेगा, फिर तो कोई बहस हो ही नहीं सकती। अब दोबारा दोहराने में मजा नहीं आएगा, आपके सुनने वाले जो है वो बोर हो जाएंगे। दोहरा देता हूँ। देखें, मैंने आपसे कहा कि 2 नहीं हैं। मैं ये नहीं कह, एक मिनट, मैं दोहराऊंगा अपने आप को, तो आपके सुनने वाले बोर हो जाएंगे। लेकिन ये आप अपने तौर पे जितना भी मुनासिब समझते हो। इस मौजू पे हमने अच्छी गुफ्तगू कर ली कि मैंने अब सर्च किया कि 32% से महंगाई बढ़ रही थी, अब 4% पे आ गई, तो हम आगे की तरफ जा रहे हैं ना। शरह सूद हमारी 24% थी, अब 10.5% पे आ गए, हम आगे की तरफ जा रहे हैं। ट्रेड डेफिसिट हमारा बहुत बड़ा। मकामी सनतकार तो आपसे लोन ले ही नहीं रहा, आप ही बैंकों से बोरो करती है, वो कमीशन खा रहे हैं, वो भी प्रॉफिट बना रहे हैं। 53,000 अरब रुपया आपने 2 साल में गबन कर लिया आपकी हुकूमत ने, PDM की पहली और दूसरी हुकूमत के दौरान 53,000 अरब रुपए। ऑडिटर जनरल अक्सर बताता है कहीं 10 खरब खा लिए, कहीं 5 अरब 20 खरब खा लिए, मतलब ये तो कोई रूटीन बन गया है। आफाक साहब, मैं अर्ज करता हूं 93 में हमने एक तेज तरीन तरक्की का सफर जो था वो देखा था, उसमें फिर रुकावट आ गई। फिर 97 आया, हमने एक और तरह की मुश्किल आ गई जब हिंदुस्तान ने अपने एटमी धमाके कर लिए, उससे भी हम निपट गए, निकल गए उससे भी। फिर मुशर्रफ साहब का मार्शल आया, हम एक और तरह की जंग में मुलव्वस हो गए। उसके जंग के अपने असरात होते हैं, उससे पहले एक ज़ियाउल हक साहब के ज़माने की जंग थी, उसके अपने असरात थे। इन सारे जख्मों के बावजूद पाकिस्तान उठ खड़ा होता है और संभलता है और चलना शुरू कर देता है। हमने देखा इसको, जैसे मैंने आपसे कहा कि 2008-9 के बाद ये जख्मी गिरा हुआ पाकिस्तान उठा, उसने दोबारा चलना शुरू कर दिया। 2013 से 2016 तक हमने बहुत अच्छी शरह नमू देखी, 5.8 तक हम चले गए हुए थे। अगर अगले 2 साल भी हमें मिल जाते तो हम 6 से लेकर 7 तक की ग्रोथ रेट पे भी चले जाते, लेकिन फिर गिर गए हम, अब दोबारा उठ रहे हैं। बाजी में भी पढ़ रहा हूं, मेजर मेरे 3 सवाल रह गए हैं जी। इंडिया से एक झड़प हुई और उनका अपना वर्जन है, हमारा अपना है, हम बिल्कुल मानते हैं कि हमने 6 राफेल गिराए। आपके ख्याल में किसी महजिब रियासत को, एक मिच्योर रियासत को ये वाकया रोज, जो आपका पड़ोसी भी हो, जिस 5 बड़ी इकोनॉमी भी हो, दोहराना चाहिए एवरी डे, उन्हें प्रोवोक करना चाहिए आपके ख्याल में, जिससे ताल्लुकात की कोई उम्मीद ही दूर दूर तक नहीं है। आपके दोनों पड़ोसी जो मेजर हैं उनसे आपकी नाराजगी है, अफगानिस्तान से भी और भारत से भी, और बल्कि जंग के खतरात मौजूद रहते हैं। अब
اسے کیسے دیکھتے ہیں آپ، اسپیشلی کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جب پہلگام ہوا تو پاکستان نے اسی دن پیشکش کر دی کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، آئیے تحقیقات کرا لیتے ہیں۔ انہوں نے تحقیقات کو رد کیا، پیشکش ہماری کو رد کیا، اور جنگ لڑنے کو انہوں نے ترجیح دی۔ تو یہ راستہ انہوں نے اختیار کیا، پاکستان نے نہیں کیا۔ میں پہلگام کے واقعے سے بات کو شروع کر رہا ہوں۔ جی، پاکستان نے ایک پرامن ملک کے طور پر ایک اچھی پیشکش کی، ایک تو یقین دلایا کہ ہم نہیں تھے اور آج تک وہ نہیں ثابت کر سکے کہ ہم تھے، اور دوسرا پاکستان نے یہ پیشکش بھی کر دی کہ آئیے تحقیقات کرا لیتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ پورا تعاون کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، تمہیں نے کیا ہے اور تم نے نہیں بھی کیا تب بھی میں تمہیں سبق سکھاؤں گا۔ اور انہوں نے اپنے لہجے میں کوئی تبدیلی آج تک کی نہیں، وہی لہجہ وہ آج تک رکھتے ہیں۔ تو یقیناً جب وہ لہجہ وہ اختیار کرتے ہیں تو پھر ہماری طرف بھی اس لہجے میں جواب دے دیا جاتا ہے انہیں۔ مجھے اس کے ساتھ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ روز بتاتے ہیں، مور دین 60 ٹائم انہوں نے رافیل کا ذکر بھی کیا، بھارت کی شکست کا بھی کیا، مگر مودی جو ویسے بڑے ہائپر ہیں مگر انہوں نے معاملات کو سمجھتے ہوئے خاموشی اختیار کی۔ اپوزیشن روز ان کے انگلی کرتی ہے مگر وہ جواب نہیں دیتے کیونکہ وہ فیوچر کو دیکھتے ہیں۔ تو ہم ایک واقعہ ہو گیا تو ہمیں اب خاموشی نہیں اختیار کرنی چاہیے کہ بہرحال یہ ایک بہت بڑی طاقت ہے، پڑوسی بھی ہے، ہمارے جو ملک کے اپنے حالات ہیں اس کو دیکھتے ہوئے وہ جتنی مرضی بڑی طاقت ہو۔ آپ کو معلوم ہے کہ میں ہندوستان کے ساتھ پرامن تعلقات رکھنے والوں کی صفوں میں شمار کیا جاتا ہوں، جی اور اس کی قیمت بھی ادا کرتا ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ میں نے اس کی قیمت نہیں ادا کی، جی اس کی قیمت نواز شریف صاحب بھی ادا کرتے ہیں اور میں بھی کرتا ہوں، اور ہمارے ہم خیال صاحب اس کی قیمت ادا کرتے ہیں۔ لیکن ان کا بڑا ہونا یا ان کا وسائل میں ہم سے زیادہ ہونا یا ان کی جنگی مشین کا ہم سے بڑا ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ پاکستانی معاملات میں مداخلت کریں اور پاکستان کے دشمنوں کو یا پاکستان پر جنگ طاری کرنے والوں کو حوصلہ افزائی کریں۔ مجھے بتائیے، کیا ہماری جو مشرقی سرحد ہے اور ہمارے جو دوسرے ہمسائے ہیں، دونوں طرف سے ہم پر مداخلت نہیں ہو رہی ہے؟ یہ جو کابل سے ہماری طرف دہشت گرد آتے ہیں اور کابل سے ہندوستان میں مہمان جاتے ہیں، وہ جو کرتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ان کی سرپرستی کر رہے ہیں، وہ جاری رہے، اور ہم صرف اس لیے کہ ہمیں اچھے بچے بن کر رہنا ہے۔ بالکل اچھے بچے ہیں لیکن دوسروں کو بھی اچھا بچہ بننا ہوگا۔ تو سر اس کے لیے پہلے اپنی ناکامی کا اعتراف بھی تو کرنا چاہیے نا کہ یہ طالبان تو دشمن تھے بھارت کے، بھارت ان کا دشمن تھا۔ سعید غنی کی حکومت میں وہ ان کی دوسری حکومتوں کے ساتھ بھی افغانی کام کرتے رہے انڈین۔ آپ اس وقت بھی شکایت کرتے تھے کہ بڑے بڑے کونسلیٹ ہیں ان کے وہاں سے دہشت گردی ہوتی ہے۔ وہ یہ طالبان ہمارے جو ہے عزیز ترین تھے۔ تو اپنی ناکامیوں کا اعتراف بھی تو پہلے کریں نا کہ ہماری ساری پالیسیاں ہمارے منہ پہ مار دی گئیں۔ جب ہم ان پالیسیوں کی سے اب اختلاف کرتے ہیں تو اس اختلاف کو آپ اعتراف سمجھ لیں، کافی ہے۔ اچھا سر، جب ڈونلڈ ٹرمپ سے ہمارے فیلڈ مارشل کی ملاقات ہوئی تو کہہ دیا گیا تھا کہ ایک فری اکانومی کیپٹلسٹ سوسائٹی میں چاپیں تو بڑی دور کی بات ہے، کپ آف کافی بھی مفت نہیں دیا جاتا۔ اور سمجھداروں کو پتا تھا کہ کرپٹو اور منرلز تو کہانی ہے، اصل کچھ اور ہے جو سامنے آ گیا اب غازہ کا، اور اب خبریں بھی آ گئی کہ ہماری فوج جا رہی ہے، اور جو ہمارے یہاں سینیریو بنایا گیا ہے اسلام ورسز کفار یہود، یہ ریاست یہ بوجھ اٹھا لے گی اگر فوج وہاں پر جاتی ہے اور کوئی واقعہ ہو جاتا ہے؟
دیکھیے ابھی تو جب اس کا فیصلہ ہوگا، اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے ہوں گی، دنیا کے کون کون سے دوسرے ملک بھی اس میں شامل ہوں گے، اور وہ بھی اسلامی ملک ہی ہوں گے، غیر اسلامی ملک تو نہیں ہوں گے نا، اسلامی ملک ہوں گے، تو اس وقت اس پہ گفتگو کریں گے تو مناسب ہوگا۔ ابھی صرف جیسے پہلے بھی میں نے آپ کے کسی سوال کے جواب میں کہا کہ میں شک شبے کی بنیاد پر تو باتیں نہیں کروں گا، لیکن پاکستان کا موقف جو ہے اس میں بڑا واضح ہے۔ پاکستان نے یہ کہا کہ وہ غزہ میں جا کے وہاں پہ غزہ میں امن قائم کرنے کے لیے تو اپنا کردار ادا کرنے کو بھرپور طریقے سے تیار ہے، لیکن وہاں ہم چل کے فریق بننے کو تیار نہیں ہیں، ہم فریق نہیں بنیں گے۔ تو اس کے بعد کسی طرح کا کوئی شک رہ نہیں جاتا کہ پاکستان کی نیت پر شک کیا جائے۔ یہ بالکل پاکستان کو اگر، اور کیا پاکستان نے بوسنیا میں جا کے کردار ادا نہیں کیا تھا اپنا؟ پاکستان کی آرمی نے بوسنیا میں بھی جا کے کردار ادا کیا تھا۔ بہت سے دوسرے الگ تھی، وہ دوسرے معاملات ڈفرنٹ تھے، امریکہ، پاکستان، یورپ سب ایک پیج پہ تھے، اور دنیا کا ویو بالکل ڈفرنٹ تھا، وہ مسلمانوں کے حق میں تھا، یہ بالکل الگ ویو ہے۔ پاک صاحب میں عرض کرتا ہوں میں اس ساری جو فرق ہے وہ بھی میں سمجھ رہا ہوں۔ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ ایک مثبت کردار ادا کرنے والے ملکوں میں شامل ہوتا ہے نا۔ پاکستان کا کوئی کردار منفی نہیں ہے اپنی سرحدوں سے باہر۔ آج تک کوئی ایک مثال نہیں دی جا سکتی کہ پاکستان نے دنیا کے کسی ملک میں منفی کردار کے لیے پاکستان کیا ہو۔ تو ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے حوالے سے بھی تو مثبت کردار ہی انجام دے سکتے ہیں۔ ہمارے بارے میں یہ سوچنا کہ ہم وہاں چل کے کوئی منفی کردار ادا کریں گے، یہ پاکستان کے اندر ہی ہیں جو اپنی بغض ماویہ میں اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ تو ان باتوں کو آپ سنجیدگی سے نہ لیں۔ سر آخری سوال ہے میرا، جو پاکستان میں ریاست کا کردار ہے 78 ایئرس ہے، اور جو موروثی سیاست ہے، اور جو سیاست دانوں کے امپیشنس، اقتدار کی ہوس ہے، اور جو ٹرمائن جسے کہتے ہیں، اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ جمہوریت کنٹینیو کرے گی یا اس میں کوئی نکھار آ سکے گا؟ جتنی ہے آنے والے دنوں میں اس سے زیادہ بہتر ہوتی چلی جائے گی، اور یہ تسلسل ہوتا ہے۔ کوئی آئیڈیل جمہوریت جو آج آپ کو یورپ میں نظر آ رہی ہے، آج سے 200 سال پہلے تو نہیں تھی۔ آپ نے تو تاریخ ساری دیکھی ہوئی ہے، خود جس ملک میں آپ رہتے ہیں ان میں بھی مجھے بتائیے عورتوں کو ووٹ کا حق کب ملا، کالے کو ووٹ کا حق کب ملا، کالے کی غلامی کو ختم کرنے کے بل کب منظور ہوئے؟ تو کیا پہلے دن سے ہی جارج واشنگٹن کے زمانے سے بھی پہلے ہی کالوں کو حقوق دے دیے گئے تھے اور عورتوں کو ووٹ کا حق دے دیا گیا تھا؟ نہیں تھا بھائی۔ جمہوریت اسی طرح ہوتی ہے، قدم بقدم آگے بڑھتی ہے، تدریجی طور پر اگلے سفر طے کرتی رہتی ہے، بری سے اچھی بنتی رہتی ہے۔ اچھی سے برا بننے کا عمل ہمارے ہاں ہوا، اس کی ہمیں تکلیف ہے، اس پہ ہم نے بہت گفتگو کی ابھی آپ کے سامنے بیٹھ کے، لیکن بری سے اچھی بھی ہوتی رہتی ہے۔ اور اس کا سپلیمنٹری اور پھر ختم کرتے ہیں۔ جی، آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کو جیل میں رکھ کر یہ جو ایک سینیریو بنا ہوا ہے، اس میں جمہوریت آگے بڑھے گی یا پاکستان کی اکانومی بہتر ہو جائے گی؟ اس کا کوئی سولوشن تو ہوگا آپ کے ذہن میں؟ خان صاحب کا اور جمہوریت کا کوئی آپس میں ملاپ نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ خان صاحب جیل کے اندر ہوں تب بھی جمہوریت کے لیے خطرہ ہے، خان صاحب جیل سے باہر ہوں تب بھی جمہوریت کے لیے خطرہ ہے۔ خان صاحب کو اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوگا، اور اگر خان صاحب اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتے اور یہی خان صاحب رہتے ہیں جو آج کے دن تک ہیں، تو ان کا اور جمہوریت کا بیر ہے، ان کو اور جمہوریت کی دوستی نہیں ہے۔ خان صاحب کو جمہوریت دوست بننا ہوگا، اور خان صاحب جمہوریت دوست جب تک نہیں بنیں گے ان کی مشکلات ختم نہیں ہوں گی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔